سلام دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ایک بڑے اہم ترین ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور وہ ٹاپک ہے شیم لیسنس، بے حیائی، جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن نے ایکسپلیسٹ ڈیٹیلز کے حوالے سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے اوپر لیکچرز رکھے جاتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اویئرنیس پروگرامز رکھے جاتے ہیں کہ ہاؤ کین یو گیٹ ریڈ آف دا شیم لیسنس اینڈ ہاؤ کین یو اوائڈ دس۔ اور اس مسئلے کے اندر ہمارے ٹک ٹاکرز، ہمارے سو کالڈ انفلوئنسرز، ہمارے کانٹینٹ کریٹرز، ہمارے یوٹیوبرز، اور خاص طور پر ہمارے جو فیملی ویلاگرز ہیں، جو کہ ایک فیملی کے گیٹ ٹوگیدر کو، ایک فیملی کی رہن سہن کو کس طریقے سے ایکسپوز کر رہے ہیں ود دا مکسچر آف دا شیم لیسنس۔ آپ کے گھر پر کچھ سرٹن حدود ہوتی ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، آپ ان لمیٹیشنز کو پار نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ کو آپ کے جیسا مسلمان گھرانہ دکھایا جائے اور اس کے اندر کچھ شیم لیسنس ایکٹس بھی کیے جائیں، اور اس کو پکچرائز اس طرح کیا جائے that you will start imagining those scenes into your home۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ یعنی کہ کچھ ایسی روٹین میں چیزیں بنا کر دکھائی جائیں اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ چیزیں تو نارمل ہیں۔ میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ چیزیں پردہ کرنے والی ہوتی ہیں، یا ان چیزوں کے اوپر جو ہے ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن look at them، یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ بھی تو پاکستان میں رہتے ہیں۔ اگر یہ ایسا کر سکتے ہیں، مسلمان ہو کے ایسا کر سکتے ہیں، پاکستانی ہو کے ایسا کر سکتے ہیں، اگر کوئی نان مسلم ایسی حرکتیں کرے اور آپ اس کو دیکھیں، آپ کہیں گے استغفر اللہ العظیم، لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان حرکتیں کرے پھر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یار یہ اٹس اے نارمل تھنگ۔ بیسکلی ان کا پرپس بھی یہ ہے، دے آر بیسکلی ٹرائنگ ٹو نارملائز دا فلدی تھنگس۔ ایک بری چیز جس سے آپ کو کراہت آنی چاہیے، ان چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلاگرز کی طرف سے، بیکاز ان دا بیک آف یور مائنڈ یو آر بیسکلی کمپیئرنگ یور لائف ود دیم۔ اگر آپ میرڈ ہیں، آپ وائف ہیں، آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنے کپل کو ان کے کپل کے ساتھ، اپنی فیسلٹیز کو ان کی فیسلٹیز کے ساتھ، اپنی برتھ ڈے سیلیبریشن، اپنی اینیورسری سیلیبریشن کو ان کی اینیورسری سیلیبریشن کے ساتھ، ان کی برتھ ڈے کے ساتھ۔ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ مجھے کسی ان نون شخص نے، کسی انونیمس شخص نے، I won't take his name، انہوں نے کچھ مجھے ان باکس کیا اور کہا شراز بھائی ہیو اے لک، اور وہ ان یوٹیوبرز کی کوئی ویڈیو تھی۔ میری آنکھیں پہلے جو میں دیکھ رہا تھا اس کو تسلیم نہیں کر رہی، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے اس ویڈیو کو 2 سے 3 دفعہ اس وجہ سے دیکھا کیونکہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی یہ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اس ویڈیو کا ویلاگ کھول کے دیکھا کہ اس کے اندر کیا یہی چیز ہو رہی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، کیا یہ وہی شخص ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے اپنی وائف کی؟ تو میری آنکھوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، جب تک میں نے دیکھا نہیں، تصدیق نہیں کی، اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ 5-6 دفعہ دیکھنے کے باوجود میری آنکھیں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اب ہو کیا رہا ہے ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ لائیو آڈینس بھی آگے انجوائے کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ گائز، تھینک یو، اللہ حافظ۔ یہاں پہ ہو یہ رہا ہے، خاتون جو ہیں وہ ایک گانے کے اوپر ڈانس کر رہی ہیں، اور ڈانس کر رہی ہیں ایک مال کے اندر، اور ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے ان کے خاوند، ان کے ہسبینڈ کی طرف سے۔ یعنی ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کی ویڈیو بنا رہا ہے اور بیوی ڈانس کر رہی ہے ایک مال کے اندر، اور اس دوران کچھ ان نون لڑکے آ کر پاس کھڑے ہو گئے اور وہ بیوی کا ڈانس دیکھ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ واو نائس، تالیاں بج رہی ہیں، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پر ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی لائیو آڈینس بھی آ گئی ہے، آڈینس بھی تمہیں دیکھ رہی ہے، ڈانس کرو ڈانس کرو۔ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ، دس از واٹ آئی کال دا فالس اسٹینڈرڈز ان یور مائنڈ۔ اب قرآن اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوز پیپل ہو لو ٹو نارملائز دا شیملیسنس، جو چاہتے ہیں کہ شیملیسنس، بے حیائی جو ہے وہ عام ہو جائے، وہ معاشرے کا ایک نارمل حصہ بن جائے، اور خاص طور پر وہ چاہتے ہیں فی الذین آمنوا، یعنی وہ شخص جو کہ ایمان والوں کے اندر شیملیسنس کو عام کرنا چاہتا ہے۔ You see what I'm saying? The point I wanted to make, the ayat is basically exactly hitting the target، کہ جو لوگ ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سورۃ بقرہ کے اندر۔ کافر کے لیے it's a huge punishment، great punishment۔ The people who are basically normalizing the shamelessness into the people who are Muslims, for them painful punishment۔ Alim word comes from the word alam, which means constantly painful۔ Sometimes it happens that you have some pain، کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی فریکچر ہوتا ہے، the pain is not same every day۔ First day it's a lot more painful, but the second day it's painful but not as much painful as the day before۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے چوتھے پانچویں دن کوئی آپ کو آ کے پوچھتا ہے کہ درد کیسا، آپ کہتے ہیں کہ یار درد تو ویسا ہی ہے لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، ویسا ہی ہے لیکن عادت ہو گئی ہے۔ علم کا مطلب ہے، علیم کا مطلب ہے کہ پین از سیم ایوری ڈے، the pain is same every day, it doesn't go down۔ This is the punishment Allah is basically offering these people who are basically normalizing the shamelessness۔
یہ ایسے لوگ ہیں. اب کوئی آ کے آپ کو پوچھے گا کہ یار یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, آیت کے آگے اللہ وہ ہے جو سب جانتا ہے, تم وہ ہو جو نہیں جانتے کچھ بھی. You don't have any idea. You don't have any idea. You don't have any clue how much big crime this is. Basically you are corrupting people's mind. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. Stay blessed.